کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مثال بیان فرمایا؟ کیسے مثال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے سمجھانے کے لیے مثالیں فرما دیا تاکہ تم سمجھو۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ طیب کے بارے میں، یعنی کلمہ توحید کے بارے میں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں کہ اور میں اشاب ہے ایک پاکیزہ درخت کے۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت ہے، جیسا کہ دنیا میں کیا ہے بڑ کا درخت بولو، وہ بہت ہزاروں سال جیتا ہے بڑ کا درخت۔ جس طریقے سے کلمہ طیب کا ایک جھاڑ ہے، ایک بڑ کے درخت ہے، پاکیزہ درخت ہے، پاکیزہ درخت، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑ کا جھاڑ بول دیا کہ تو بڑ کی طرف مت جانا، تو میں اشارہ کر دیا کہ مشاب ہے کلمہ توحید ایک پاکیزہ درخت کے، جس کے جڑ خوب گڑ گئی ہو، جس کے جڑ جتنا زمین میں جاتے ہیں نا اتنا زمین کے اوپر اگتا ہے وہ جھاڑ، اور اس کے شاخیں اونچائی میں جا رہی ہو، اس کے شاخیں یعنی وہ جو اس کے پیڑ پودے، اس کے وہ ٹہنیاں اوپر کو آگے بڑھ جا رہے۔ اس لیے میں مثال دے دیا کہ بڑ کے درخت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر فال میں اپنا پھل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر موسم میں بھی پھل دیتا ہے، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، بارش میں بھی، ہر وقت میں پھل دیتا ہے۔ تو اس سے وہ ایسا درخت کا بارے میں بتا ہے، توحید کے بارے میں۔ اللہ کا رحمت ہمیشہ برستا رہتا ہے انسانوں پر، اسے پورا کائنات پر، سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو مثالوں کو سمجھ لینا چاہیے، کیسا اللہ تعالیٰ کا رحمت دنیا میں برستی ہے، جس طریقے سے برستی ہے جیسا جھاڑ بتا دیا، اس کا پھل بتا دیا، ہر موسم میں پھلتا ہے انسانوں کو کھانے کے لیے، غذا کے لیے۔ یہ توحید کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا پر برستی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسے مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے تاکہ وہ خوب سمجھ لے۔ اور گندے کلمہ یعنی کلمہ کفر شرک کی، اور یہ تو توحید کے بارے میں بتا دیا، اور گندا کلمہ یعنی شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مثال ایسے کہ جیسے یہ خراب درخت ہو۔ خراب درخت کیا ہے؟ جیسا کہ کانٹوں والا درخت بولتا ہے، یا کوئی آگ کا درخت بولتا ہے۔ دیکھو جیسا کہ خراب درخت، میں نے مثال دے دیا، یہاں پر وہ تو نہیں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ خراب درخت بتا دیا، میں نے آپ کو مثال دے دیا خراب درخت کیا ہے بول کے، ٹھیک ہے۔ اس سمے سمجھ لینا مثالیں ایسے ہے کہ جیسے ایک خراب درخت ہو کہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاوے، اگر آدمی اکھاڑ بھی نہیں دے گا، اگر کوئی جانور آ کے اس کو پتا کاٹنے لگا تو اس کا کھینچاوٹ سے وہ جھاڑ اکھڑ کے آ جاتا ہے۔ یہ شرک کی مثال ہے۔ ایسا پیڑ ہے کہ اس کا کوئی بنیاد ہی نہیں، اللہ کا توحید کا بنیاد جڑ زمین کے اندر گھس گئے، اس کے شاخیں آسمان کو پہنچ رہے ہیں توحید کے بارے میں۔ اور کلمہ یہ جو شرک کے درخت کے بارے میں بتایا کہ زمین کے اندر ایسا ہی اگ گیا، اگر تو نہ جاتا چھوٹا بچہ بھی اگر کھینچ لیا تو اکڑ جائے گا، بچہ چھوڑ دو، اگر جانور جاتے جاتے اپنا منہ لگا دیا تب بھی وہ زمین کے ساتھ اکڑ آ جائے گا، اوپر سے اکڑ لیا جاوے، اس کو کچھ ثابت نہ ہو، اس کا کوئی ثابت ہی نہیں ہے، اس کے بنیاد ہی نہیں۔ ایسا بے بنیاد پر جو عمل کر رہے ہیں آخرت میں اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال دے کے مومنوں کو اپنے ثابت قدم رکھتا ہے۔ کلمہ توحید کی مثال ایسا ہے کہ ایک درخت کے بارے میں، بالکل گڑی ہوئی درخت کے بارے میں، اور شرک کو بالکل زمین کے اوپر اکڑ جانے والے درخت کے بارے میں۔
تاکہ تمہیں ثابت قدم رکھے، مضبوط رکھے، یقین لائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیب کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں کو دین میں اور امتحان میں پسلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا امتحان دے کے کافروں کو دین اسلام سے پسلا دیتا ہے۔ وہ کفر کے تاریخوں میں آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، تو مختلف معبودوں کو عبادت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنے دل میں خوش ہو جاتے ہیں۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب پہ ناز رکھتا ہے، لیکن یہ کی مذہب ہے کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں کو دین میں اور امتحان میں پسلا دیتا ہے، پسلا دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو میں نے کہنا نہیں چاہیے کہ یہ امتحان میں پچھل جانا کیا فیل ہو جانا، فیل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جائے گا۔